بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ معیشت دشمنوں ہنڈی مافیا کے خلاف فیصلہ کن مارکا شروع۔ وفاقی حکومت کا گرینڈ آپریشن کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ کے خلاف اعلان جنگ۔ سیاہ دھن کو سفید کرنے والے شکنجے میں ہوں گے۔ پاکستان سے ڈالر باہر بھیجنے والے اداروں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ ہنڈی مافیا کی جڑیں کاٹنے کے لیے مشترکہ محاذ قائم۔ اسٹیٹ بینک اور FIA کا جوائنٹ ورکنگ بنے گا۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی مافیا قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے، بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث کسی فرد یا ادارے سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک رقوم بھجوانے والوں کے خلاف شکنجہ سخت ہوگا۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث کاروباری افراد اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رقوم بینکنگ اور دیگر قانونی چینل سے بھجوائی جا سکیں گی۔ منی چینجرز کے ذریعے رقوم بھجوانے کو بھی اسٹریم لائن کیا جائے گا۔ بیرون ممالک رقوم بھجوانے کے میکینزم کو شفاف بنایا جائے گا۔ غیر قانونی طریقوں سے رقوم بھجوانے کے تمام چینلز کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک اور FIA کا جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا۔ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ورکنگ گروپ تمام متعلقہ امور پر پیش رفت کا باقاعدہ جائزہ لے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بینکنگ چینل سے رقوم کی ترسیل کے نظام پر بریفنگ دی۔ DG FIA، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اجلاس میں شریک ہوئے۔ روزگار کے لیے لاہور آئے پردیسیوں کا کوچ۔ بس اڈوں پر گھر جانے والوں کا تانتا بن گیا۔ شہر کے بس ٹرمینل پر غیر معمولی رش۔ سٹی بس ٹرمینل بند روڈ پر گہما گہمی۔ 28 اور 29 روزے کی بکنگ فل۔ بسوں اور رکشوں کے کرایوں کو پر لگ گئے۔ مسافروں کو ریلیف کے لیے سٹی بس ٹرمینل پر شکایت سیل قائم۔ سٹی بس ٹرمینل بند روڈ سمیت شہر کے مختلف بس اڈوں پر گہما گہمی عروج پر ہے۔ پردیسی عید منانے کے لیے اپنے پیاروں کے پاس جانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، جبکہ 28ویں اور 29ویں روزے کی بسوں کی ٹکٹوں کی بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ہر سال عید پر جاتے ہیں، لیکن اس بار کرائے بہت زیادہ ہیں، پھر بھی مجبور ہیں کیونکہ عید گھر والوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ میں بہاولپور جا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ٹکٹوں میں خاص تنخواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے ہمیں 2200 روپے کی مل رہی تھی، ابھی 3,000 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ہمیں، لیکن خوشی ہے کہ ہم نے گھر جانا ہے۔ میں ضلع بہاولپور تحصیل یزمان منڈی سے ہوں۔ میں بہاولپور جاب کرتا ہوں جس کی فیکٹری میں۔ اس کے علاوہ خوشی ہے گھر جانے کی عید کے لیے۔ تقریباً میں فرسٹ بار آیا ہوں، 1 منتھ ہوا ہے مجھے یہاں پر آئے ہوئے۔ باقی اچھا مزہ آیا ادھر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بس ٹکٹ مہنگے ہو گئے ہیں، جبکہ بس اڈوں تک آنے جانے کے لیے ٹیکسی اور رکشہ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ آن لائن ٹکٹوں کی بکنگ بند ہونے سے مسافروں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ مسافر جہاں مہنگے کرایوں اور دیگر مسائل پر پریشان دکھائی دیتے ہیں، وہیں اپنوں کے ساتھ عید منانے کا جذبہ تمام مشکلات پر بھاری نظر آ رہا ہے۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ میٹرک امتحانات میں مزید سختی۔ امتحانی سوالیہ پرچہ لیک کرنا قابل سزا جرم قرار۔ پیپر آؤٹ کرنے پر 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکے گی۔ بوٹی مافیا کی موقع پر گرفتاری اور مقدمہ درج ہوگا۔ اساتذہ کو نقل کروانے پر جرمانہ۔ آئندہ امتحانات میں پابندی لگائی جائے گی۔ تمام امتحانی سینٹرز میں دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ میٹرک امتحانات میں مزید سختی کر دی گئی۔ امتحانی سوالیہ پرچہ لیک کرنا قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔ دوران امتحان سوشل میڈیا پر سوالیہ پیپر اپلوڈ کرنے پر مقدمہ درج ہوگا۔ قبل اس وقت پیپر آؤٹ کرنے پر 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ امتحانی مراکز کی CCTV کیمروں سے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ موبائل فون اور دیگر ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ امتحانی مراکز کی خفیہ اداروں اور پولیس کی مدد سے بھی نگرانی ہوگی۔ امتحانی مٹیریل غائب کرنے پر بھی مقدمہ درج ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی ہوگی۔ اساتذہ کے خلاف میڈیا ایکٹ کے تحت کارروائی بھی کی جائے گی۔ اساتذہ کو 50,000 روپے تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ امتحانی سینٹرز میں موبائل فون کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ تمام امتحانی سینٹرز میں دفعہ 144 عائد ہوگی۔ غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ صرف امتحانی عملہ اور رول نمبر سلپ والے طلباء کو سینٹرز میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ رواں سال امتحان میں 2,75,000 طلباء شرکت کریں گے۔ VIPs کے لیے گاڑیاں جیمرز خریدنے کی منظوری۔ 52 کروڑ 35 لاکھ سے نئی گاڑیاں آئیں گی۔ اہم شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے جیمرز گاڑیوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ کابینہ سے اسپیشل برانچ کے لیے 27 کروڑ 28 لاکھ کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور۔ VIPs اور VVIPs کی سیکیورٹی اور پروٹوکول۔ پنجاب حکومت نے 52 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نئی گاڑیوں اور سیکیورٹی آلات کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق اس منصوبے کے تحت 37 کروڑ 27 لاکھ روپے سے 20 ٹویوٹا فارچیونر سگما 4x4 اور 11 کروڑ 26 لاکھ روپے سے 12 ہائیلیکس 4x4 ڈالے خریدے جائیں گے۔ گاڑیوں میں نائٹ ویژن، تھرمل کیمرے، بار لائٹس اور دیگر جدید سیکیورٹی سہولیات کی تنصیب کے لیے بھی الگ سے رقم مختص کی گئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کی اہم شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے
जैमर्स गाड़ियां कम पड़ गईं। काबीना ने 27 करोड़ 28 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। मोटर ट्रांसपोर्ट विंग के लिए 17 करोड़ 8 लाख रुपए इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए। 2 ब्रॉडबैंड व्हीकल माउंटेड जैमर्स 7 करोड़ 38 लाख में खरीदे जाएंगे। 2 टोयोटा लैंड क्रूजर्स की खरीदारी पर 19 करोड़ 90 लाख खर्च होंगे। प्राडो गाड़ियों की खरीदारी पर 13 करोड़ 42 लाख रुपए लागत आएगी। नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 66 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जैमर्स की तनसीब पर 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तवानाई सेक्टर में आम पेशरफ। चीनी कंपनी CMEC के साथ अरबों के दावों का मामला निपटा दिया गया। $74 मिलियन के दावे वापस, 3 अरब में सेटलमेंट है। त्रीमो पावर प्लांट की लागत 520 मिलियन से कम होकर $478 मिलियन रह गई। तवानाई सेक्टर में अहम पेशरफ। पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड मंसूबे का तनाज़ा हल हो गया। हेड तरीमों पर 1263 मेगावाट के पावर प्लांट मंसूबे पर चीनी कंपनी CMEC के साथ माली तनाज़ा हल कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के मुआहदे की मंजूरी दे दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक कंपनी ने $74 मिलियन के इजाफी दावे वापस ले लिए हैं और मामला तकरीबन 3 अरब रुपए से तह पा गया है, जबकि इस मुआहदे से हुकूमत को $42 मिलियन तक की मुमकिन बचत होने का दावा किया जा रहा है। मजीद बराम पावर प्लांट की मजमूई लागत $520 मिलियन से कम होकर तकरीबन $478 मिलियन तक आ गई है और $52 मिलियन के लिए डैमेजेस को भी बरकरार रखा गया है। हुकाम के मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ महंगी बैनुल-अक़वामी सालिसी से बचाव मुमकिन हुआ, बल्कि तावील ताखीर का शिकार मंसूबा भी इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ गया। सिंगल फेज मीटर्स की मार्केट से खरीदारी पर पाबंदी आयद। लेस्को ने कीमत 11,666 रुपये मुकर्रर कर दी। AMI मीटर्स की कीमत के साथ सिक्योरिटी चार्जेस अलहदा अदा करना होंगे। कंपनी को AMI स्मार्ट सिंगल फेज मीटर का स्टॉक मिलने पर पाबंदी आयद की गई। लेस्को ने AMI स्मार्ट सिंगल फेस मीटर की मार्केट से खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। कंपनी ने सार्फिन से मीटर की कीमत 11,666 रुपए वसूल करने का मुरासला जारी कर दिया। सार्फिन को मीटर की कीमत के साथ सिक्योरिटी चार्जेस अलहदा अदा करना होंगे, जबकि लेस्को की जानिब से सिक्योरिटी चार्जेस का डिमांड नोटिस सारिफ के लोड के मुताबिक जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनी को AMI स्मार्ट सिंगल फेज मीटर का स्टॉक मिलने पर पाबंदी आयद की गई है। इससे कबल मीटर्स का स्टॉक न होने पर खरीदारी का अमल आउटसोर्स कर दिया गया था। ताहम आउटसोर्सिंग के दौरान लेस्को ने बहुत कम सार्फिन को NOC जारी किए। सार्फिन ने लेस्को से NOC की बुनियाद पर मीटर लेकर कनेक्शन हासिल किए, लेकिन अब डिमांड नोटिस का अजरा किया जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का बड़ा इकदाम। रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए 41 सरकारी कंपनियों को शोकॉज नोटिस जारी। 33 कंपनियों की जानिब से सालाना ऑडिट शुदा अकाउंट जमा न करवाने का इंकशाफ। 4 सरकारी कंपनियां ताहाल बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के काम करने के लगी हैं। सरकारी कंपनियों में गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इस्लाहात के तहत सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। सरकारी कंपनियों में कंपनी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 66 शो कॉज नोटिस जारी किए गए, जिनमें 41 कंपनियों को रेगुलेटरी कंप्लायंस न करने पर नोटिस भेजे गए हैं। SEC हुकाम के मुताबिक 33 कंपनियों ने अपने सालाना ऑडिट शुदा अकाउंट्स जमा नहीं करवाए, जबकि 26 कंपनियों की जानिब से सालाना रिटर्न्स भी जमा नहीं करवाए गए। 7 सरकारी कंपनियों की जानिब से सालाना जनरल इजलास मुनक्किद न करने की भी निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 सरकारी कंपनियां ताहाल बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के काम कर रही हैं, जबकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने दिसंबर 2024 को खत्म होने वाले साल के मालियाती गोशवारे जमा नहीं करवाए। SECP के मुताबिक शो कॉज नोटिस पर कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लिका कंपनियों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। ईरान जंग में तेजी के बाद सूरत हाल खराब। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए खुसूसी परवाज़ों का आगाज़ फिर मुअत्तल। लाहौर समेत मुल्क भर से बैरून मुल्क जाने वाली 101 परवासें मनसूख हुई। मुसाफिरों को वापस घर जाना पड़ा। 18 रोज़ में 2000 परवासें मनसूख हो चुकी हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर होने लगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर में 8 एयरपोर्ट से बैरून मुमालिक जाने वाली 101 परवासें मनसूख कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक मनसूख होने वाली परवासों में अबूज़ैबी, बहरीन, शारजा, कुवैत, कतर, ईरान, इराक, आज़रबाईजान और दुबई शामिल हैं। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कल से अचानक जंग में तेजी के बाद सूरत हाल फिर बिगड़ गई। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मुकम्मल मालूमात लेकर आने की हिदायत कर दी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट सैकड़ों मुसाफिर पहुंचकर वापस घरों को चले गए। अरब अमारात के लिए खुसूसी परवाजों का आगाज एक बार फिर मुअत्तल हो गया। लाहौर में नए तैनात चीनी कौंसल जनरल सेनयान का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर फ़हीम रहमान सहगल और नायब सदर खुर्रम लोहदी समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन CPEC 2.0 के तहत ताउन के एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं।
لاہور چیمبر میں کاروباری برادری کے لیے 3 ماہ کے چینی زبان کے کورس کی اختتامی تقریب میں چینی کونسل جنرل سن یان نے کمرشل کونسل لی ہاؤٹنگ کے ہمراہ خصوصی شرکت کی۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ چینی زبان سیکھنے والے افراد مستقبل میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ جیسے جیسے چین پاکستان اقتصادی راہداری آگے بڑھے گی، ویسے ویسے ایسے افراد کی ضرورت بڑھے گی جو چینی زبان اور ثقافت کو سمجھتے ہوں۔ This always a strategic coordination mechanism founded on mutual respect, equality, and mutual benefit is not only a distinct feature of our bilateral ties, but also a solid guarantee for us to brave changing international and regional situations and jointly pursue development. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ سی پیک ایک تاریخی منصوبہ ہے جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں تک وسعت دی۔ نائب صدر خرم لودھی نے کہا چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ I hope that this partnership will continue to take place. With these words, I once again thank all of you for gracing the occasion with your presence and congratulate the language course participants on their getting certificates. Pakistan has a strong export potential in many sectors, including agriculture product, food processing, minerals, seafood, surgical instrument, sports goods, textile, leather products and IT services. With better guidance about certification requirement and closer cooperation between business community of both countries, these products can find a much larger space in the Chinese market. لاہور چیمبر کی قیادت نے امید ظاہر کی کہ چینی قونصلیٹ کے تعاون سے پاکستانی برآمد کنندگان چینی مارکیٹ میں اپنی موجودگی بڑھا سکیں گے۔ پاکستان میں زراعت، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات، سمندری خوراک، سرجیکل آلات، سپورٹس گڈز، ٹیکسٹائل، لیدر اور آئی ٹی کے شعبوں میں برآمدات بڑھانے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ایف سی کالج میں پاکستان میں اقلیتوں کے مسائل کے عنوان پر سیمینار، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ ایف سی کالج میں پاکستان میں اقلیتوں کے مسائل کے عنوان پر سیمینار ہوا۔ ڈائریکٹر سی سی پی جی ڈاکٹر نوئل کھوکر نے میزبانی کی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ میرا ایک ہی تھا جس میں میں آتا کہ my focus would be that I will be playing my role as a development professional, that how can I contribute towards the national development of the Pakistan. اور دوسرا جو ہمارے لیجسلیٹو ریفارمز کی ضرورت ہے، جو کہتے ہیں لیجسلیٹو ریفارم، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے صرف میرج ایکٹ پنجاب اسمبلی کے اندر پاس کرا ہے۔ پاکستان became the first country across the globe انڈیا کے اندر صرف میرج ایکٹ نہیں ہے، آج تک نہیں ہے، اور ہم نے اس کو یونانیمسلی پاس کرا ہے۔ اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت کی اپوزیشن 35 لوگ اتنے اسٹرانگ تھے کہ گورنمنٹ کے ہر بل کو بلڈوز کرتے تھے۔ سیمینار میں صدر پلڈاٹ احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار لا اینڈ جسٹس میری جیمز گل، تحریک شناخت اعظم معراج، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار سوشل جسٹس پیٹر جیکب نے بھی اظہار خیال کیا۔ But oftentimes, and I think that's why they need a seat at the table, is that small minorities sometimes have the clearest picture of the reality. And I think, again, if you look at in Pakistan, it's one dynamic, but any country in the world, actually minorities have amazing things to contribute. مقررین نے اقلیتوں کی مؤثر سیاسی نمائندگی اور جمہوری عمل میں ان کے کردار کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اختتام پر مہمانوں کو سووینیر سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین رانا اظہر اور علی عدنان کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ آرگینک ولیج ڈی ایچ اے میں رمضان المبارک کی مناسبت سے سکون ویلنس کی جانب سے قرآن اندازی، شہریوں کو 5000 کی خریداری پر انعامات دیے گئے، موٹر سائیکل اور LED انعام دیا گیا۔ آرگینک ولیج ڈی ایچ اے میں رمضان المبارک کی مناسبت سے سکون ویلنس کی جانب سے قرآن اندازی کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کو خریداری پر LED اور موٹر سائیکل انعام دیا گیا۔ شہریوں نے سکون ویلنس کی پروڈکٹس کو خوب سراہا۔ میری والدہ جو ہیں وہ ایجڈ ہیں اور کافی عرصے سے جو ہے وہ گھٹنوں میں درد کے شکار تھیں۔ کافی جگہ ہم نے ٹرائی کیا، ڈاکٹرز کو بھی ٹرائی کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ دیر کا فرق پڑتا تھا، لیکن جب سے میں نے ان کی یہ جوائنٹ آن جو ہے وہ یوز کرنا شروع کروائی ہے انہیں، الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 مہینے کے اندر کافی زیادہ ریلیف ہے۔ مجھے بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی تھی، اتنی زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی تھی کہ میں
مطلب رائزنگ شاشے پی پی کے میں نے اپنا برا حال کر لیا تھا. سر اس کے بعد میں نے یہ یوز کیا اور یہ اتنا شاندار ہے جیسے جادو ہو گیا ہو. یعنی میرے جو پورا کھانے کا میرا سسٹم جو ہے نا, جو مجھے ایسیڈی ہوتی تھی, تیزابیت بہت زیادہ ہوتی تھی, وہ ساری ختم ہو گئی ہے. میں نے وہ نا ہاتھ پاؤں میرے درد ہو رہے تھے اور ہاتھ بھی سن ہو جاتے ہیں, اور میں نے جو ہے نا ان کا تو لیا تھا آئل, تو میں نے لگایا, تو رات کو بھی اور صبح بھی ہاتھوں پہ لگا رہا ہوں, رات کو پاؤں پہ لگا رہا ہوں, تو کافی فرق ہے. NSM نیوٹریفائی برانڈ وقاص منصب کا کہنا تھا کہ سکون ویلنس شہریوں کو آرگینک اور ہربل پروڈکٹس فراہم کرتا ہے. سکون ویلنس اسپیشل آئل, سپلیمنٹس, ملٹی وائٹامن, سکن کیئر سمیت بیوٹی کے لیے بہترین پروڈکٹس فراہم کرتا ہے. سکون ویلنس جو ہے بیسیکلی یہ ایک ہیلتھ کیئر پروڈکٹس اور ویلنس کو پروموٹ کرتا ہے, جس میں ہمارے پاس اسینشیل آئلز, اس میں ہمارے پاس ایڈیبل آئلز, ہمارے پاس جو ہے سپلیمنٹس کی ایک بہت بڑی رینج ہے, جو کہ ہماری جتنی کمیونٹی ہے اس کو ویلنس پرووائڈ کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ویلنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے آرگینک ولیج میں ایک لکی ڈرا اناؤنس کرنا ہے انشاءاللہ آج. تو ایسے کسٹمر جو ہمارے ساتھ لائل ہیں, تو ہمارا بھی مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی لائل رہیں, تو ہم انشاءاللہ آج جو ہے موٹر بائکس اور LEDs اور ڈفرینٹ جو ہے انعامات انشاءاللہ ان کو تقسیم کریں گے. قرآن اندازی میں ڈائریکٹر سکون ویلنس حمزہ شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شہریوں میں تحائف تقسیم کیے. اور ان کی بائک ابھی نکل آئی. کتنے کی شاپنگ کی تھی آپ نے؟ شہریوں کی جانب سے قرآن اندازی میں انعامات دینے کے اقدام کو سراہا گیا. کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ توقیر اکرم, سٹی 42. کہ عید کی تیاریاں اجنا بازار میں گہما گہمی, شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ شاپنگ میں مصروف ہے. کپڑوں, جوتوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری عروج پر. کوشش ہے کہ چانداد سے قبل شاپنگ مکمل کر لیں, یہ کہنا ہے شہریوں کا. مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے. جی توقیر, بتائیے گا. دیکھیں دن قریب رہ گئے ہیں اور مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے. اچرا بازار میں رش جو ہے وہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شاید پیدل گزرنے کی جگہ بھی اب میسر نہیں ہے, کیونکہ 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور شہری جو ہیں وہ عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں. کوئی کپڑے پسند کر رہا ہے تو کوئی جوتی میچنگ کر رہا ہے. مرد حضرات دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بچوں کو لے کر گھوم رہے ہیں. اچھا بتائیے گا, عید جس طرح سے قریب آ رہی ہے, بہت زیادہ مرد حضرات ایسے ہیں جو صرف بچوں کو اٹھا کے گھوم رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ بس ہمارا تو کام ہی بچوں کو اٹھا کے گھومنا ہے, باقی آپ کو پتا ہے جو فیملیز ہے شاپنگ تو وہی کرتی ہیں. بچوں کا بھی تو دل ہوتا ہے. بس وہ ہمارا تو اس طرح ہے کہ وہ ایک شاپ پہ جائیں گے, آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں شاپنگ کر لیں گے. فیمیلز کا آپ کو پتا ہے پورا بازار اچرا شروع سے لے کر اینڈ تک گھومیں گے, پھر شاپنگ کریں گے. آپ نے اپنی کر لی ہے کمپلیٹ؟ ابھی نہیں کی, ٹو بی آنیسٹ. آپ دیکھ لیں ویسے ہی ہیں, بال بڑے ہیں, داڑھی ویسے ہی ہے. وہ چاند رات کو کریں گے آرام سے. صرف بیوی بچوں کے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. باقی آپ نے رش دیکھا, رش ہی اتنا زیادہ ہے, یہی مینیج ہو جائیں تو انف ہے. یہ بچے کیا نام ہے آپ کا؟ عید کی شاپنگ کر لی ہے آپ نے؟ کیا خریدا ہے؟ پیپے. بتاؤ کیا خریدا ہے آپ نے؟ پیپے لی ہیں. اچھا پیپے لی ہیں. اچھا کیسا آپ کا دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنی مہنگائی ہے؟ مہنگائی تو بھائی آلموسٹ ڈبل ہے. صحیح ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو شاپنگ کی تھی نا اس کے اگر میں کمپیریزن کروں تو آلموسٹ ڈبل ہے. یعنی کہ جو سوٹ لیڈیز کا بھی 3000-4000 میں تھا, وہ اس وقت 8 سے 10,000 میں ہے ایزیلی. لیکن یہ ہے کہ مہنگائی تو یقیناً پوری اوبیسلی وہ تو کرنی ہے, فارمیلٹیز تو آپ کو پتا وہ ہے فارمیلٹیز. لیکن خوشیاں جو ہیں وہ یقیناً دوبالا ہو جاتی ہیں جب اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اچھے کپڑے پہنا کے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں آتے ہیں, تو یقیناً عید کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. دوسری جانب یہ جو رونقیں لگتی ہیں بازار کے اندر وہ بھی عید کے مزے کو دوبالا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ توقیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. درزی حضرات کی دکانوں پہ عجیب صورتحال, کسی کو آرڈر پورا کرنے کی فکر تو کوئی گاہکوں سے بحث کرنے پر مجبور ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم, بتائیے گا. جی بالکل, عید میں جو ہے وہ 2 یا 3 دن جو ہے وہ رہ گئے ہیں, جبکہ درزی حضرات وہ تمام ٹیلرز ماسٹر جو کہ اس بات میں پریشانی میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کا آرڈر جو ہے وہ کس طرح پورا کیا جائے, کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کر کے ان کے جو کپڑے ان کو دیے جائیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آرڈر جو ہے وہ کتنے کلیئر ہو گئے ہیں اور کتنی پینک سچویشن ہے, کتنی صورتحال جو ہے وہ اس وقت غمگیر ہے یا ان کے لیے خوشائند ہے. یہ انہی سے بات کریں گے. مجھے بتائیں کہ کتنے آرڈرز جو ہے وہ آپ نے کلیئر کر دیے ابھی اور کتنے آرڈرز جو ہے وہ آپ کے رہ گئے؟ جی الحمدللہ ہم نے اپنے آرڈر کلیئر کر دیے ہیں. جو لوگ رمضان سے پہلے اور رمضان میں آئے ہیں ان کے آرڈر ہم نے ماشاءاللہ کلیئر کر دیے ہیں, اور مزید یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائملی ہم فری ہو جائیں
اور کسٹمر حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے لے جائیں اپنے اپنے سوٹ جو ہے نا عید کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنی عید اچھی طریقے سے اچھے سوٹوں کے ساتھ منا سکیں، اور آپ لوگ بھی منا سکیں. ہاں جی، ہم بھی اپنی عید اپنے آسانی سے منا سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں آخری دنوں میں، چونکہ لوگ آتے ہیں کافی کہ یار یہ سوٹ سی دیں، بے شک دگنے پیسے لے لیں، تو ایسا کوئی ماجرا ہوا ہے؟ جی آتے ہیں اس طرح کے پیسے لوگ جو ہے ہمارے پاس کہ ہم سے ڈبل پیسے لے لیں، ڈبل سلائی لے لیں، لیکن ہم لوگ پہلے آرڈر کے لیے ہم نے جو پکڑے ہوتے ہیں آرڈر، اس کے لیے ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ کلیئر کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہوتی اور ہم اس لیے دوسرا آرڈر نہیں پکڑتے کوئی بھی. مجھے یہ بتائیں، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو کاریگر حضرات ہیں تمام، وہ ابھی بھی کام میں مگن ہیں اور وہ سحری تک رہتے ہوں گے، تو وہ کن لوگوں کے آرڈر پورے کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ہی آرڈر ہیں جو لاسٹ آرڈر چل رہے ہیں، وہ الحمدللہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا ٹائملی کلیئر ہو جائیں گے. آج لاسٹ آرڈر ہے انشاءاللہ اور صبح ہم جو ہے نا ٹائملی آرڈر کلیئر کر دیں گے. لوگ خواتین آ رہی ہیں، جگڑ رہی ہیں؟ جی جھگڑنے کے لیے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمارا سوٹ ہے، ایک سوٹ ہے، ہمیں بنا دیں اور بس یہ لاسٹ سوٹ ہے، تو ایک ایک کر کے ہمارے پاس بہت سارے رش ہوتا ہے لوگوں کا، اور ہر دن میں تقریباً 20-25 لوگ 30 لوگ روزانہ اس طرح سے آ کے ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک سوٹ ہے اور ایک سوٹ بنا دیں بس ہمیں. یہ 25-30 لوگ جو ہے وہ رمضان کے آخر تک ابھی بھی تمام ٹیلرز ماسٹر کے پاس درزی حضرات کی دکانوں پر جو ہے وہ آتے نظر آ رہے ہیں کہ خدا را ہمارا ایک سوٹ جو ہے وہ بنا دیں، اگر ایک سوٹ بن جائے گا تو ہماری عید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی عید منانی ہے اور خوشی کے ساتھ منانی ہے، تو آرڈر جو پہلے پکڑنی ہے انہی کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم قریشی اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید الفطر کی آمد خواتین نے بیوٹی سیلونز کا رخ کر لیا. عید سے قبل خوبصورت نظر آنے کے لیے بیوٹی پارلرز پر گہما گہمی، فیشیل، ہیئر سٹائلنگ اور میک اپ کے لیے خواتین کی بڑی تعداد سیلونز پہنچنے لگی ہے. تفصیلات جانتے ہیں عادیہ ناصر. جی عادیہ بتائیے گا. بالکل، عید الفطر میں اب 2 ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور عید کے حوالے سے تو یہ کہاوت ہے کہ خواتین کی شاپنگ مکمل نہیں ہوتی ہے. شاپنگ کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ خوبصورتی کا مرحلہ ہوتا ہے اور بیوٹی پارلرز کا رخ کیا جاتا ہے تاکہ خوبصورت نظر آ سکیں، حسین نظر آ سکیں. میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا سروسز اب تک لے چکی ہیں. سیلون میں اس وقت ہم موجود ہیں. اچھا بتائیے گا کہ سروسز لے چکی ہیں آپ، فیشل وغیرہ کروا لیا آپ نے؟ جی بالکل، میں یہاں پر آئی، جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ہر کوئی اچھا دکھنا چاہتا ہے، اپنی عید کو دن کو اور مزید خوبصورت بنانا چاہتا ہے، تو میں یہاں پر آئی اور بہت اچھی سروسز دی یہاں سے. میں نے ہیئر ٹریٹمنٹ کروایا، فیشل کروایا، مینیکیور پیڈیکیور کروایا، تو مجھے اچھی لگی یہاں کی. بالکل، دیکھیے مینیکیور پیڈیکیور یہ تو ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے خواتین کے لیے. ورکنگ ویمنز جو ہے وہ لازمی یہ سروسز جو ہے وہ لیتی ہیں. خواتین تو کرانی آئی ہے، ذرا کچھ مجھے پتا چلا ہے کہ اندر پولیس خواتین جو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہیں اور وہ سروسز لے رہی ہیں، تو آئیں ذرا ان سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں. ان کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ورکنگ ہے، لیڈیز ہیں اور یہ کام ہی کرتی رہتی ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بھی سروسز لینے آئے ہیں، آپ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جو ڈیوٹی پہ ہے آپ کی چھٹی نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم ڈیوٹی آف کے بعد تو آ سکتے ہیں نا، بیکاز ہمارے بھی پاس تھوڑا سا دل ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا سروسز لی آپ؟ میں نے یہاں سے مینی پیڈی کروایا، ہیئر کٹ کروایا، ہیئر اسٹائلنگ کروائی ہے اور سب کچھ 10 on 10 تھا. مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا اور یہ میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت زبردست، تھینک یو سو ویری مچ. میرے ساتھ سلون آنر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی تو رش ہوگا آپ کے پاس بہت زیادہ، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ عید کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، آپ لوگوں کو فرصت نہیں ملتی، کیا کہیں گی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عید کے دنوں میں پھر اس طرح سے رش شروع ہو جاتا ہے. ہر خاتون چاہتی ہے کہ میں خوبصورت دکھوں، خوبصورت لگوں، مینی پیڈی کروانا ہے، فیشل کروانا ہے، بال کروانے ہیں. جو اس بندے نے نہیں بھی کام کروانا ہوتا وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس دن میں ہم لوگ زیادہ خوبصورت نظر آئیں، تو اس وجہ سے رش تو ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا. بالکل یہ سلسلہ جو ہے وہ چاند رات تک جاری ساری رہے گا. جس طرح شاپنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بالکل اسی طرح خوبصورت نظر آنے کا سلسلہ بھی سلونز کے اندر جاری. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادیہ ناصر اپڈیٹ کرنے کے لیے. مہنگائی کے ستائے سفید پوش طبقے نے عید الفطر کی خریداری کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. سفید پوش طبقہ بھی عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف ہے. حاجی کیمپ لنڈا بازار میں ان دنوں خریداروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. بازار میں نئے کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ ساتھ استعمال شدہ اشیاء کی خریداری بھی جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی میں نئے کپڑے اور جوتے خریدنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. دیہڑی دار مزدور کے لیے عید کی خوشیاں منانا بھی ایک چیلنج بن چکا ہے. محدود آمدن کے باعث لنڈا بازار سے کم قیمت پر اشیاء دستیاب ہیں. اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں خریدا، بچوں کے لیے خریدا ہے. بچوں کو نئے کپڑے لے دیے ہیں، اپنے لیے پرانے کپڑے لے لیں گے.
यहाँ से 1000 रुपये की पैंट मिल जाएगी, नई पैंट जो है वो कम से कम 2000 रुपये की मिलेगी, सैंडल जो है वो 2500 से 3000 से नीचे है ही नहीं। लंडा बाजार सफेद पोश तबके का भरम बरकरार रखे हुए है, जहां से मजदूर तबका भी खरीदारी करके ईद की खुशियों में शरीक हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा उमेर इलियास, सिटी 42। लाहौर टैक्स बार के सालाना इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। नईम शाह और डेमोक्रेटिक ग्रुप के नामजद करदा उम्मीदवारान की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में नईम शाह डेमोक्रेटिक ग्रुप के नामजद उम्मीदवारान की जानिब से इंतखाबी मुहिम की गई। तकरीब में उम्मीदवार बराए सदर लाहौर टैक्स बार राना साकी मुनीर ने शिरकत की। उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार फरूक गुज्जर, उम्मीदवार नायब सदर मियां उस्मान जवेद, उम्मीदवार ज्वाइंट सेक्रेटरी अली रजा चीमा, उम्मीदवार फाइनेंस सेक्रेटरी साद अयूब खान समेत दीगर ने नईम शाह और डेमी ग्रुप की हमायत का ऐलान किया। आज डेमोक्रेटिक ग्रुप और नईम शाह ग्रुप की तरफ से दोस्तों को इफ्तारी के लिए मदऊ किया गया था, जिसके अंदर हमने अपने डेमोक्रेटिक और नईम शाह ग्रुप का जो भी मोटिव है कि अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो बाहर के मेंबर्स की वेलफेयर के लिए क्या काम करेंगे। हमने अपने दोस्तों के साथ अपना जो सा मैनिफेस्टो है वो पेश किया और हमने अपने दोस्तों को ये बताया कि हम अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो हम आगे फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है जो इस बार की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। इफ्तार डिनर में साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार चौधरी कमरुल जमान, साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार चौधरी सलीम लादी, सदर टैक्स बार राना मोहम्मद आसिफ, मेंबर पंजाब बार कौंसल चौधरी जुबैर, चौधरी अनवर गुज्जर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने जिन लोगों को देखा, मैंने उनको कभी भी किसी एक गैदरिंग में नहीं देखा। आज यहाँ पे सारे लोग, तमाम ग्रुप्स के लोग अपने अपने ग्रुप्स की अपनी अपनी सियासी पार्टियों की वो बस्तियां छोड़ के और वो अपने इन उम्मीदवारों के साथ मोहब्बत में हैं। सरार सईद, एहतशाम गुज्जर, चौधरी अंसर जमील गुज्जर, अल्लाह बख्श लगारी, जमील अस्कर भट्टी, आसिफ शाकिर, राना जुबैर, मुनीब रंधावा शरीक हुए। बाबरदीन चौधरी, काशिफ चौधरी, यासिर चौधरी, वकास गुज्जर, चौधरी एहसन गुज्जर, बाबरदीन गुज्जर और चौधरी सफदर गुज्जर ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेल्जियम और हॉलैंड में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप्स का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पोल्स का ऐलान कर दिया गया। 4 मरतबा की आलमी चैंपियन पाकिस्तान को पोल डी में रखा गया है। पोल डी में पाकिस्तान के साथ भारत, इंग्लैंड और वेल्स की टीमें शामिल हैं। पोल ए में नीदरलैंड्स, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड और जापान की टीमें शामिल हैं। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और मलेशिया पोल बी में, जबकि ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका पोल सी में शामिल हैं। हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले बेल्जियम और नीदरलैंड में शेड्यूल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में एक्शन में होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।